یکم اکتوبر 1964 کو ہندوستان کی حکومت نے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کا سنگ بنیاد رکھا، اور یہی وہ دن تھا کہ ہندوستان میں ایوییشن کی دنیا میں ایک نئے ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس ادارے کے اب تک کے جو مارکیٹ شیئرز ہیں ان میں 89.9% تقریباً ہندوستان کی حکومت کے پاس ہے اور باقی مختلف کمپنیوں نے خریدے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ ادارہ اس وقت ایک سنگین مالی بحران کا شکار ہے، اور دوسرے کئی سیکٹرز کی طرح اس سیکٹر میں بھی ہندوستان ایک تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ دراصل میں اس سیکٹر کی تنزلی کی بیسک وجہ اس کا ایک پروجیکٹ ہے جس نے اس کو مالی بحران سے دوچار کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہال تیجس کی۔ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے ہال تیجس بنانے کا ایک منصوبہ پیش کیا تھا انڈین گورنمنٹ کے سامنے کہ ہم ایک فائٹر جیٹ اپنے ایئر فورس کے لیے بنائیں گے، اور اس کو نام دیا گیا تیجس۔ اس تیجس کو تو بنیادی طور پر بنایا گیا تھا ہندوستان کی ایئر فورس کے لیے، لیکن جب اس کو پیش کیا گیا انڈین ایئر فورس کے سامنے تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہماری توقعات پر پورا نہیں اتر رہی، اور انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا۔ اب بات آتی ہے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے ایک بہت ہی بڑے انویسٹمنٹ کی، کیونکہ آلریڈی ادارہ بہت سے بحرانوں کا شکار تھا، وہ پستی کی جانب گامزن تھا، تو ایسے میں ایک نیا دھچکا شاید اس کے لیے کسی موت سے کم نہ تھا۔ خیر، ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے مختلف یورپی ممالک، امریکی ممالک اور ایشیا میں ملیشیا اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کے ساتھ رابطے شروع کیے تاکہ وہ تیجس کو خرید، لیکن وہاں سے بھی ان کو کچھ زیادہ حوصلہ افزا جوابات سامنے نہ آئے۔ دراصل ان کو جو جوابات ملے ان میں سے سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اگر یہ اتنی ہی اچھی فائٹر جیٹ ہے تو آپ کی اپنی ایئر فورس اس کو کیوں نہیں لیتی۔ دوسری جانب ان کو یہ بھی کہا جا رہا تھا جو ویپنز ہے اس فائٹر جیٹ کے، وہ F-17 تھنڈر کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ہم بات کریں گے ادارے کی کچھ اور اسپیکٹس کے بارے میں۔ NDTV کے مطابق ہندوستان کی حکومت کی جانب سے اس ادارے کو تقریباً 900 کروڑ روپے کا ایک فنڈ ملا تھا تاکہ یہ اپنے کرائسس کو دور کر سکے، لیکن وہ بھی اس کے لیے کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ دوسری جانب ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے تقریباً 1000 ملازمین احتجاج کر رہے ہیں اس بات پر کہ ایک تو ان کو تنخواہیں لیٹ مل رہی تھی، لیکن اب جو تنخواہیں مل رہی تھی وہ بھی کم مل رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ادارے نے مختلف جگہوں پر اپنے آفیسز جن میں حیدرآباد، بنگلورو اور جودھ پور شامل ہے وہ بند کر دیے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چلا سکتے۔ ایسے میں ان کا آخری آسرا رہتا ہے تیجس کے لیے انڈین ایئر فورس۔ اب یہ ایک نئی بات ہے پوری دنیا میں کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کو بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ نے انڈین حکومت سے درخواست کی کہ آپ انڈین ایئر فورس سے کہیں کہ وہ ہمارے تیجس کو خرید لے، تو ایسے میں انڈین ایئر فورس نے ایک کانٹریکٹ سائن کی کہ ہاں ہم 80 یا اس کے کچھ لگ بھگ تیجس خرید لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پاکستان اور چائنا سے لڑنے کے لیے چاہیے آلموسٹ 45 to 47 اسکواڈرنز، اور ہمارے ساتھ اتنے ہے ہی نہیں، تو چلو کیوں نہ ہم اس کو خرید لیں۔ انہوں نے خرید لیے اور خرید رہے ہیں، یہی انہوں نے ایک جواز بنایا ہے، اور اب آگے دنیا میں بھی یہ مختلف ایئر شوز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بہت ہی اچھا جہاز ہے۔ آپ دیکھ لیں انڈین ایئر فورس اس کو آلریڈی استعمال کر رہا ہے، آپ اس کو اپنے سروس سیلنگ میں لے لیں، اور کچھ جگہوں پر تو یہ ایون اس طرح بھی آفر کر رہے ہیں کہ آپ ایک جہاز چیک کریں فری میں، اگر آپ کو اچھا لگا تو ہم آپ کو باقی پرووائڈ کر دیں گے اور آپ ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ کچھ یورپین کنٹریز نے تو ان کو یہاں تک کہا تھا کہ اگر یہ اتنا ہی اچھا جہاز ہے تو آپ رافیل کیوں خرید رہے ہیں، فرانس کے ساتھ آپ کانٹریکٹس کیوں کر رہے ہیں، اور کچھ نے یہ بھی کہا کہ اس سے تو ہمارے لیے یورو فائٹر یا ہمارے لیے سویڈن کا گریپن کافی اچھا ہے۔ تو یہ تھی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کی کہانی۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو، تب تک اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔